حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ لا پھر ایک بار وہی بادو جام ساقی، ہاتھ آئے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ سامعین کرام، اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننے کے اصول و ضوابط سے آشنا کرتا ہے، عبادات کے ساتھ معاشرتی زندگی کو خوشیوں سے معطر کرتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں صلہ رحمی کو اللہ تعالی نے بڑی اہمیت دی ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ بول چال میں نرمی اختیار کرنا، معاملات میں خوش مزاجی سے پیش آنا، نشست و برخاست میں میانہ روی کرنا، بندگان خدا کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا، پڑوسیوں کے ساتھ خوش اسلوبی کا معاملہ کرنا، غریبوں، مسکینوں، کمزوروں، ضعیفوں اور لاغروں پر رحم کرنا، یتیموں پر شفقت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اور خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، اولیاء عظام کا طریقہ زندگی ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا یقینی سبب ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنة قالوا ما له وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ارب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا آسان عمل ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو، یقیناً جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دشمنی لاکھ صحیح ختم نہ کیجیے، رشتہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، اور حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو غمخواری کے لیے، ہمدردی کے لیے پیدا فرمایا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ سامعین عظام، صلہ رحمی اسلامی تعلیمات کا تاکیدی سبق ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا شعار زندگی ہے، پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ہے، دشمن کو دوست بنانے کا بڑا مضبوط ذریعہ ہے، قرآن کریم کا اہم درس ہے، حدیث پاک کی روشن تبلیغ ہے، اور قرآن پاک کے نزول کی تمہید ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ جن رشتوں کو اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ مومنین متقین اسے جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور حساب و کتاب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ سورہ نساء میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کے ذریعے رشتہ توڑنے سے خوف دلایا گیا ہے۔ وہیں سورہ نحل میں والدین کے ساتھ، اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور کہیں پر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کے ذریعے توحید اور صلہ رحمی کی تاکید فرمائی جاتی ہے، تو کہیں قطع رحمی کی مذمت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
لا يدخل الجنت قاطع، اے لوگو سن لو، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے مت کر خاک کے پتلے پر غرور و بے نیازی اتنی، خودی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے۔